کہ اسلام میں خدمت خلق، ہیومینٹی، انسانیت کا کیا دخل ہے، کیا مقام ہے، اور جو خدمت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی کتنی نوازشیں ہیں۔ ہم لوگ جس زمانے میں ہیں، اس زمانے میں انسان اپنی ذات سے مطلب رکھتا ہے، کسی انسان کو دوسرے سے مطلب نہیں ہوتی نا، ماشاء اللہ۔ ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو سب کو لے کے چلتے ہیں۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور وقت گزار رہے ہیں، اس زمانے میں خدمت خلق، بھائی چارہ، دوسرے کا خیال، دوسرے کی بھی فکر، جو اپنے لیے چاہنا وہ دوسرے کے لیے بھی بھلائی کی امید رکھنا، اس چیز کی بہت اہم ضرورت ہے، اور یہ موجودہ زمانے کے اہم تقاضوں میں سے ہے۔ آج دنیا ٹوٹ گئی، مسلمانوں کا بہت فریکشن ہے، بہت نا اتفاقی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ مطالعے کے نتیجے میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج مسلمانوں میں ایک ایسی چیز غالب ہو گئی، پھیل چکی ہے، جسے ہم انگریزی میں سیلفشنس کہتے ہیں، مطلبی پن، کہ جب انسان صرف اپنے بارے میں سوچے اور دوسرے کے بارے میں سوچنا، فکر کرنا، خیال کرنا چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اتحاد کی وہ روش، اتحاد کا وہ راستہ جو اس نے قائم کیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد کو توڑ دیتا ہے۔ جب آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں گے تو محبت کو آپ کی اپنی ذات سے ہوگی، اور جب آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی سوچیں گے، آپ کے مسلمان بھائیوں کے بارے میں آپ کی فکر ہوگی، آپ کے خیالات ہوگی کہ نہیں، جو ہم سوچتے ہیں جو میرے لیے ہو وہی میرے بھائی کے لیے ہو۔ یہ اپنے بھائی کے بارے میں بات نہیں ہے، یہ تمام مسلمان بھائیوں کے بارے میں بہت میری یہ بات سننے کے بعد بہتوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہم اپنے لیے سوچیں وہ سارے مسلمانوں کے لیے سوچیں، یہ کیا بات ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہر کسی کے مراتب الگ ہیں، ہر کسی کا مقام الگ ہے، ہر کسی کا سورس آف انکم الگ ہے۔ تو میں اس سوال پہ آپ کو قرآن کی ایک آیت کریمہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ دوسری آیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کی کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا، جو بھلائی کے کام ہو، جو نیکی کے کام ہو، اس میں مدد کرو، اس میں تعاون کرو، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ تو مفسرین میں سے کسی نے فرمایا، بڑی اچھی تفسیر فرمائی، بلکہ یہ آیت پوری سنیے اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور برائیوں کے کاموں میں ہرگز کسی کی مدد نہ کرو، دور رہو۔ کوئی برائی کرے تو اس کی برائی کو بڑھاوا مت دو، ہرگز اس کی مدد نہ کرو۔ یہ قرآن کی ایسی چشم کشا آیت ہے اور اس قدر پیاری اور جاذب آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے بعد زندگی جینے کا ایسا طریقہ، ایسا سلیقہ معلوم ہوتا ہے جس کی نظیر کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ تو کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ نے فرمایا نیکی کے کاموں میں مدد کرو، اس سے مراد حسن اخلاق ہے۔ اس سے کیا مراد؟ نیکی میں مدد کرو، اخلاق سے ملو، محبت سے ملو، آپس میں نرمی کا معاملہ کرو، جیسا تم اپنے بارے میں سوچتے ہو ویسے محبت کا معاملہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی سوچو۔ اس آیت کی سب سے بنیادی وجہ حسن اخلاق کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسن اخلاق کو بڑھاوا دو، اخلاق مند بنو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائیوں کے کاموں میں ہرگز مدد نہ کرو۔ اس برائی سے مراد ایسی برائی ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہو۔ کوئی برائی کا خیال جب دل میں پیدا ہوتا ہے، کسی برائی کی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام کرے، وہ برا ہے، لیکن اس کا خیال پیدا ہو رہا ہے۔ اب وہ فطور، وہ خیال، وہ شیطنت،
وہ بدماشی، وہ خیالات جو آپ کے دل میں پیدا ہیں، آپ پکڑ پکڑ کے دوسرے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، یہی برائی کی مدد ہے۔ آپ کے دل، کسی کے دل میں خیال آیا کہ چوری کی جائے، کسی کے دل میں خیال آیا کہ شراب پیا جائے، وہ اپنے دوست کو فون کر کے کہے کہ چلو آج چوری کرتے ہیں، چلو آج یہ برائی کرتے ہیں، چلو آج شراب پیتے ہیں، چلو بیٹھ کے چغل خوری کرتے ہیں، بہت ساری برائیوں کی باتیں آپ جانتے ہیں کون سی برائی، کون سی چیز برائیوں میں شامل ہے اور کون سی بھلائیوں میں شامل ہے۔ ان تمام چیزوں کو، تمام چیزیں جو آپ کے دل میں برائی کے تعلق سے پیدا ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں میں ان چیزوں کو پھیلانا، اپنے دوستوں میں اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بے شک دل میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس پہ کنٹرول نہیں ہے، ہوتی ہے پیدا، لیکن تم وہ چیز تمہارے دل میں ہے، بری چیز ہے، لوگوں کو بتا کر اس بری چیز کی مدد ہرگز نہ کرو۔ اس کی خلاف کا معاملہ، خدمت خلق کا معاملہ کرو، اچھی چیز جو پیدا ہو رہی ہے اس کی تشہیر کرو، اس کی بات لوگوں میں پہنچاؤ۔ اب حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ وغیرہ، آپ سلطان المحققین ہیں، قطب العارفین ہیں، آپ کے دل میں بھی ایک بات پیدا ہوئی، ایک خیال پیدا ہوا، آپ نے بھی ایک چیز سوچا، اللہ نے ایک بات دل میں ڈالی تو آپ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی۔ اب دیکھیے اس بات کے بیان کرنے کے نتیجے میں کتنے فوائد ہیں، کتنا فائدہ ہے اور کتنی بھلائیاں ہوئی ہیں دنیا میں۔ مخدوم جہاں کے دل میں اللہ نے ایک بات خدمت خلق کے حوالے سے ڈالی تو مخدوم جہاں نے اپنے مریدوں کو کہا، بلکہ مکتوب میں بھی لکھا کہ اے بھائی، اس بات کو توجہ سنیے۔ مخدوم جہاں نے فرمایا کہ اے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، بہت راستے ہیں۔ اللہ جس راستے سے بھی چاہے وہ اپنے تک بلا سکتا ہے، لیکن سب سے نزدیک اور سب سے قریب ترین راستہ اس کے مخلوق کی خدمت کا راستہ ہے، جو سب سے نزدیک ہے اور سب سے جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ خدمت خلق کا راستہ، لوگوں کی خدمت کرنے کا راستہ، لوگوں کی بھلائیوں کے کام، لوگوں کے کام آنے والا راستہ، یہ سب سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جلد از جلد پہنچانے والا راستہ ہے۔ تو جہاں کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا، ہر کسی کے دل میں برائی پیدا ہوتی ہے، اچھائی پیدا ہوتی ہے، اچھائی کی تشہیر کرنا، نیکی کے کاموں میں مدد کرنا اور برائی کے کاموں سے روکنا، یہ اسلام سکھاتا ہے کہ امر بالمعروف کرے اور نہیں انل منکر کرے، آپ بھلائی کا حکم دیں، برائی کو روکیں۔ اب یہ قرآن کے حوالے سے ایک بات ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمایا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے اچھا لوگوں میں کون ہے؟ تو حضور نے اس کا جواب دیا، ابن ماجہ کی حدیث، حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اچھائی کے کاموں میں فائدہ ہو، لوگوں کی بھلائی ہو، لوگوں کو راحت پہنچے، لوگوں کو سکون پہنچے، لوگ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے اللہ کی پناہ طلب نہ کریں، بلکہ جب وہ آئے تو وہ رحمت بن کے آئے، لوگوں کی بھلائیاں اس کے ساتھ ہو کے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اجاگر کیا، اور بلکہ حبشہ سے جب کچھ لوگ آئے اور مہمان نوازی کا بھی حالت دیکھی، صرف خدمت خلق عام لوگوں کی، تو عام لوگوں کی خدمت خلق تو ہوتا ہی ہے مسلمانوں کا، جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے بھی خدمت خلق کا جذبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نکل کے سامنے آتا ہے۔ حبشہ سے کچھ لوگ آئے، بادشاہ کے مہمان تھے وہ لوگ، مدینہ آئے تو صحابہ کرام نے بڑی آگے بڑھ کر کے ان کی خدمت میں حصہ لیا، کھانا کھلانا، ان کو رہنے سہنے کا انتظام۔ سرکار دو عالم نبی ہیں، آپ نبی آخر الزمان ہیں، آپ نے مسجد نبی میں بیٹھ کے صرف ڈائریکشن نہیں دیا ایسے کرو اس کو ایسے نہیں، حضور خود اٹھتے ہیں اور خود جاتے ہیں، اور جہاں حبشہ سے آئے ہوئے مہمان موجود ہیں وہاں پہ جا کے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا نکال کر ان کی پلیٹوں میں ڈالتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مل کر میرے ساتھیوں کی حبشہ میں مدد کی تھی، تو آج مجھ پر یہ حق ہے کہ میں بھی ان کی مدد کروں۔ تو خدمت خلق کا جذبہ، اپنے ہوں بیگانے ہوں،
اسلام نام ہے محبت سے دل میں اتر جانے کا۔ آپ ہمیشہ کسی کو تلوار کی زور پر جھکا نہیں سکتے، جب وہ محسوس ہوگا دوبارہ حملہ کرے گا نہیں۔ اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ مذہب ہے جس نے دلوں کو جیتا ہے، اور جب دلوں کو جیت لیا، جب دل جیت لیے جاتے ہیں، جب دل جھک جاتے ہیں تو پھر سر بھی جھکتے ہیں، اور پھر ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں، اور انسان بھی جھک جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظیر پیش کی، یہ مثال پیش کی کہ خواہ وہ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، سب کے ساتھ اس نے اخلاق کا معاملہ ہو۔ اور پھر ایک حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر میں اپنی خاص نعمتیں نازل کرتا ہوں۔ یہ بڑی پیاری بات، اللہ نے فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر میں اپنی خاص نعمتیں نازل کرتا ہوں اور اپنے خاص خزانے سے ان کو عطا کرتا ہوں، ان کو خوب دیتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی اس بے انتہا انعام و اکرام کے، اس بے انتہا نوازش کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان خاص بندوں کو اسی لیے دیتا ہوں تاکہ وہ میری عطا کردہ نعمت سے میرے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اسی لیے میں ان کو دیتا ہوں۔ وہ میرے بندوں پہ لٹاتے ہیں اور میں ان پہ لٹاتا ہوں۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں میرے، اور پھر اللہ نے فرمایا میں ان کو دیتا ہوں، وہ میرے بندوں پہ لٹاتے ہیں، میں ان پہ لٹاتا ہوں، میں ان کو دیتا ہوں، میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ وہ میرے غریبوں کے پیٹ بھرتے ہیں، میں ان کی جھولیاں بھرتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب وہ میرے بندوں کو میری دی ہوئی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں اور میرے عطا کردہ مال سے ان کو محروم کر دیتے ہیں، ان کو دینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے نوالا بننا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بننا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر میں اپنی ان تمام تر نعمتوں سے جو میں ان پہ لٹاتا ہوں، میں ان کو اپنی نعمتوں سے بھی محروم کر دیتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، یہ بڑی پیاری حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اس حدیث کو اچھے سے سنیے، آپ نے سنا، اب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، ان تمام لوگوں کی مدد کیجیے، ان کے کام آئیے جو آپ کی دہلیز پہ آتے ہیں، آپ کی چوکھٹ پہ آتے ہیں اور آپ کو مسلمان سمجھ کر آپ کے سامنے اللہ کے نام پہ کچھ مانگتے ہیں، اور جب وہ مانگے اللہ کے نام پہ تو یہ سوچا کیجیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے یہ کہا کہ جو میرے بندوں کو لٹاتا ہے ہم اس کی جھولیاں بھرتے ہیں، اور جو میرے غریب بندوں کو محروم کرتا ہے میں اس کو بھی محروم کر دیتا ہوں۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ ادب، یہ حسن اخلاق جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو اسلام سکھاتا ہے، اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اور نہ صرف انسانوں کا یہ معاملہ ہے، صرف انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ جو امیر و کبیر ہو اسی کے ساتھ اخلاق ہو۔ آج اخلاق کا معیار یہ ہے کہ اگر بہت انسان امیر و کبیر ہو، یہ بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں، انسان اگر کوئی بہت امیر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، پھر وہ اخلاق کا معاملہ کرے، چھپ کے ملے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑے اخلاق مند ہیں، بڑے اخلاق مند شخص ہیں، اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، بلند اخلاق ہے۔ لیکن اگر کوئی کمزور ہے، نحیف ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، صحت کے اعتبار سے کمزور ہے، اگر وہ اخلاق دکھائے تو نہ جانے معاشرے میں یہ کون سی گند پھیل گئی ہے کہ اس کے اخلاق کو اخلاق نہیں کہا جاتا بلکہ اس کی مجبوری کہا جاتا ہے۔ یہ المیہ ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی اخلاق دکھائے تو اس کو اخلاق مند کہا جائے، اور کوئی غریب اخلاق دکھائے تو اس کی مجبوری کہا جائے، یہ المیہ ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت ابوبکر صدیق سے سنیے کہ اخلاق کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اخلاق کا معیار، اخلاق کا مقصد، کسی سے اخلاق سے پیش آنا، کسی سے محبت سے پیش آنا، کسی کے کام آنا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں اخلاق سے پیش آنا، کیوں کسی کے کام آنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے، اور اس کو سن کر اپنے دل کی تختی پہ مرتسم کر لیجیے اور اس کو عملی زندگی میں ڈھالیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ کفاروں کے قبضے میں اگر کوئی مسلمان قیدی ہوتا یا پھر کسی ظالم کے قبضے میں کوئی مسلمان قیدی ہوتا، آپ اپنے ذاتی خرچ سے، آپ اپنے ذاتی مال سے اس کے فدیے کا انتظام کرتے، اس کی آزادی کا پیسہ دے کے اس کو چھڑا دیتے، اس کو آزاد کر دیتے۔
اور معاملہ کیا ہوتا؟ حضرت ابوبکر صدیق جن کو آزاد کرتے اور جن کا پیسہ دے کے جن کو آزاد کرواتے، ان میں اکثر، سارے نہیں، اکثر نہیں ہوتے، کمزور ہوتے، ضعیف ہوتے. اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں فراوانی بہت کم تھی، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں قحط پڑ جایا کرتا تھا تو لوگ کمزور ہوتے ہیں. بادشاہوں کو کھانا ملتا تھا، عام رعایا کو نہیں ملتا، تو قیدیوں کو کیا ملتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ کمزور، نحیف اور ناتواں وہاں نظر آتے ہیں. وہ جیل سے چھوٹتے تو بڑے کمزور ہو جاتے، بڑے نحیف، اٹھنے کی بھی سکت نہیں. حضرت ابوبکر صدیق آزاد کر دیتے، یوں ہی ان کا طریقہ تھا. ان کے والد نے ایک سوال کیا، بڑا پیارا سوال. ان کے والد نے، کیا ہے اس معاملے میں ایک نیچرل بات، پریکٹیکل بات انہوں نے کہی. ان کے والد نے، حضرت ابو قحافہ نے، انہوں نے کہا کہ تم قیدیوں کو آزاد کرتے ہو، قیدیوں کو آپ پیسہ دیتے ہو، اس کو آزاد کرتے چھڑا لیتے ہیں، تو ایسے قیدی کو چھڑاؤ جو صحت مند ہو، جو تمہارے بعد میں کام آئے. تم چھڑا لو، چھڑا کے تمہارا محافظ بن جائے، تمہارا باڈی گارڈ بن جائے، حفاظت کرے، کہ تمہارے تجارت کا مال کھائے، تمہارے کام آئے. ایسے کو اٹھاؤ. ایسوں کو کیا آزاد کرانا جو خود اٹھنے کے قابل نہیں ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک معیار پیش کیا خدمت خلق کا، اور ہیومینٹی کا، انسانیت کا، اخلاق کا وہ معیار پیش کیا، وہ مقصد اصلی پیش کیا جس پر اگر ساری زندگی کوئی انسان عمل کر لے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول خاص عام بنائے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے میرے والد محترم، آپ کی بات وجہ ہے، لیکن کسی ضعیف کو چھوڑ کر مضبوط کو آزاد کرانا، اس لیے کہ وہ میری خدمت کرے، میرے کام آئے، میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا. کیونکہ میں اگر کسی کو آزاد کرتا ہوں تو فقط اسی لیے کرتا ہوں کہ میرے مالک نے فرمایا تھا الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پوری مخلوق فیملی ہے، اور میں اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں کہ کوئی کمزور آزاد ہو کے مجھے دعا دے دے تاکہ میرا مالک خوش ہو جائے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اسلامی طریقہ، اسلامی شعار، اسلامی ڈسپلن، اسلامی تعلیم، یہ تمام چیزیں جب ہم پڑھیں گے اور اس کو خوب غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو کوئی دوسرے لوگ جب دیکھیں گے تو دور سے دیکھ کے کہیں گے کہ دیکھو کسی کو کھانا کھلانے والا مسلمان ہی ہو سکتا ہے. کسی کوئی بھوکا ہو اور کوئی پانی پلا رہا ہو تو کوئی دور سے دیکھ کے کہے کہ ہاں جو پانی پلا ضرور یہ مسلمان ہوگا. بزرگوں، دوستوں اور عزیز، اپنے مطلب کا کام کرنا اسلام میں ہرگز یہ محبوب اور مطلوب نہیں ہے. یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ تھا. دو باتیں توجہ سنیے. یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ تھا، ایک حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے اور ایک مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے حوالے سے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اب ساری باتیں صحابہ اکرام کے حوالے سے کر رہا ہوں، ساری باتیں حدیث کے حوالے سے کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اسی لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں محلات دیکھے، اونچے اونچے محلات جو روشن، اس قدر روشن تھے کہ اگر کوئی عام انسان دیکھتا تو ان کی آنکھیں چونکی آ جائیں. یاقوت جواہرات سے جڑے ہوئے محلات. میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کے خلیفہ اور آپ کے غلام اور آپ کے صحابی، آپ کے ساتھی عمر کا مکان ہے، عمر کا محل ہے. جنت میں محل دیکھا. حضرت عمر وہ جن کی زندگی میں حضور نے جنت کی بشارت دے دی. اب حضرت عمر کے بارے میں سنیے. حضرت عمر پتہ نہیں مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند ہے. انسان کا ہر کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. میں ذات خود حضرت عمر کی بات میں ہر جملے میں بیان کرتا ہوں. مجھے ان کی پرسنالٹی، ان کا طریقہ اور ان کا انداز، ان کی خدمت خلق کا انداز، ان کی حکومت کرنے کا انداز، ان کی صحابیت اور ان کی قربانی اور ان کے فدا ہونے کا انداز، یہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. اس کی وجہ ایک بڑی پیاری بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے کے استبل میں گھوڑے کی پیٹھ پر تیل سے مالش کر رہے تھے. اپنے گھوڑے تو نہیں، عام مسلمانوں کے گھوڑے. اپنے گھوڑے کو ہر کوئی کرتا ہے، اپنی گاڑی کی صفائی تو ہر کوئی کرتا ہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہیں، 3 بر اعظم، 3 سب کانٹیننٹ کے خلیفہ، حکمران ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے. آپ کسی غلام کو حکم دے دیتے، کسی خادم کو حکم دے دیتے.
وہ استبل میں جا کے گھوڑوں کی پیٹھ پر تیل لگا دیتا. آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ زحمت گوارا آپ نے کیوں کی؟ حضرت عمر نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی خادم ہو سکتا ہے؟ جملہ سنیے، مجھ سے بڑا بھی کیا کوئی خادم ہو سکتا ہے؟ بے شک جو مسلمان کا ولی ہوتا ہے وہی اس کا خادم ہوتا ہے. جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا محافظ ہوتا ہے، حاکم نہیں کہا، بادشاہ نہیں کہا، مالک نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جو ولی ہوتا ہے، جو نگہبان ہوتا ہے، جو محافظ ہوتا ہے، وہی ان کا خادم ہوتا ہے اور خدمت کرنے والا ہوتا ہے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، مسلمان کے ساتھ حسن اخلاق، عام انسان کے ساتھ حسن اخلاق، غلاموں کے ساتھ حسن اخلاق، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ حسن اخلاق، یہ اسلام سکھاتا ہے اور یہ اسلامی تعلیم و تربیت. چاہے جائے کہ کسی کا گھر تباہ کرنا، کسی کے گھر میں بم پھوڑ دینا، کسی شہر کو تباہ و برباد کر دینا، یہ دہشت گردی ہے. اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بالکل ساری بات ختم ہو چکی. حدیث کے حوالے سے بھی قرآن کا بھی ترجمہ سن لیا. اب آخری بات سماعت کریں. قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرو، برائی کے کاموں میں مدد نہ کیا کرو. نیکی یہ ہے کہ حسن اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کو بھی نماز کے لیے بلاؤ. مؤذن جو کرتا ہے اور اذان دے کے لوگوں کو بلاتا ہے، وہ ساری زندگی قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتا ہے. اب صحابہ اکرام کے حوالے سے ایک ولی کی بات سن لیجیے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا، توجہ سنیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک باولی تھی. ایک غسل کرنے کے لیے آپ نے حوض بنایا تھا. جیسے آج کے زمانے میں ہم اسے سوئمنگ پول کہتے ہیں، اس زمانے میں ویسا نہیں تھا، اسے باولی کہتے ہیں. تالاب کی طرح، حوض کی طرح تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی باولی میں غسل کرنے کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ ان کے مریدین بھی گئے. اور یاد رکھیے، ہمیں وہی علم ملا ہے جو قلم دوات کے ذریعے، قلم کاپی کے ذریعے نہیں پہنچا، بلکہ صحبت کے ذریعے پہنچا ہے. صحبت حصول علم کا سب سے آزمودہ اور سب سے محبوب ترین طریقہ ہے. میری بات سمجھو، قلم دوات کے ذریعے علم نہیں آیا. علم کا شہر کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے ذریعے علوم ہائے نبوت ہم تک پہنچا. وہ جملہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے. تو ان میں سے کسی نے بھی قلم کاپی میں کوئی حدیث نوٹ نہیں کی، اپنے دل کی تختی پہ اپنے محبوب کے کلمات کو نوٹ کر لیا اور منتسب کیا، اور وہی علم پہنچا جو حضور نے صحبت کے ذریعے صحابہ تک پہنچایا ہے، پھر وہ ہم تک پہنچا. تو یہ ایک اہم بات. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء باولی میں غسل کرنے کی خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کے معنی انسان نہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے سب کی خدمت. اسی لیے محبوب جہاں نے فرمایا تھا سب سے نزدیک راستہ خدمت خلق سے ہو کے جاتا ہے. اگر کسی کو پہنچنا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر لے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء غسل کرنے کے لیے گئے، حوض کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو کنگوجر، ایک بچھو مان لیجیے، وہ ڈوب رہا ہے. خواجہ نے نیچے سے ہاتھ لیا، نیچے سے ہاتھ کیا اور اس بچھو کو اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پر رکھا. اب جب بچھو نے دیکھا کہ پانی میں ڈوبنے سے بچ رہا ہوں، خطرے سے محفوظ ہوں، تو اس نے ڈنک اٹھایا اور مارنے کی کوشش کی. جو ہی وہ مارنے ہی والا تھا کہ خواجہ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ پھر پانی میں گر دیا، پھر ڈوبنے لگا. جب وہ پھر ڈوبنے لگا، پھر خواجہ نے اٹھایا، پھر اس نے ڈنک مارنے کی کوشش کی، آپ نے پھر چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ جب آپ نے اٹھایا تو آپ کے مریدین آپ سے گردا گرد کھڑے تھے. انہوں نے کہا، ان کے جملوں کو سنیے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ بچھو کم وقت اپنی فطرت سے باز آئے گا، یہ تو ڈنک مارے گا ہی مارے گا. جملہ ہے، فرمایا یہ بچھو ہے، اس کی فطرت ہے ڈنک مارنا، اس کی فطرت ہے زہر اگلنا، اس کی فطرت ہے زہر کو لوگوں کے بدن میں سرایت کروا دینا. یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آ سکتا. آپ بار بار اس کی مدد کرتے ہیں، بار بار اس کو بچاتے ہیں، یہ بار بار ڈنک مارے گا. ایک ولی کا جملہ سنیے. ولی وہ ہوتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتا ہے، تب جا کے اس کو ولایت کا درجہ ملتا ہے. وہ کیسے ولی ہوئے؟
خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب اپنے مریدوں کی یہ جملے سنے، سوال تھا یہ سنے یہ اپنی فطرت سے بات نہیں آئے گا، زہر اگلے گا، ڈنک مارے گا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ بھائی جب یہ بچھو ہو کر، یہ جانور ہو کر اپنے زہر اگلنے کی فطرت سے اور ڈنک مارنے کی فطرت سے باز نہیں آ سکتا، تو ہم انسان اپنی فطرت، اپنی اس فطرت سے جس کی فطرت کے لیے ہم پہچانے جاتے ہیں، خدمت کرنا، لوگوں کو بچانا، مدد کرنا، جب یہ جانور ہو کے اپنی فطرت سے باز نہیں آتا تو ہم انسان ہو کے اپنی فطرت سے کیسے باز آئے؟ ہم، میرا کام ہے اس کو بچانا، اس کا کام ہے ڈنک مارنا، یہ اپنا کام کرتا رہے اور ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اسی بات کو بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخری میں اختتامیہ اور کنکلوژن یہی کروں گا کہ آپ کو جو کوئی بھی خدمت کرنی ہو، جو کوئی بھی سوشل ورکر ہو، کوئی بھی سوشل ورک کرے، اس کو میری طرف سے ایک ہی بات میں کہوں گا، وہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، وہ کچھ بھی کرے، کسی کو بھی عطا کرے، وہ کسی کی بھی خدمت کیوں نہ کرے، اس کا مقصد رضائے الہی اگر ہوگا تو ہر خدمت کامیاب ہوگی، ہر خدمت مقبول ہوگی، اور اگر لوگوں کو دکھانا ہوگا تو ہر خدمت مردود ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.